السلام علیکم. سرخ آنچل سیزن 3 جس کا نام ہے یاریاں اور جس کی رائٹر ہیں تانیہ طاہر. قسط نمبر 2. وہ سب شام کی چائے ہمیشہ کی طرح اکٹھے پی رہے تھے. وہاں سب موجود تھے. اشر کمرے میں اب تک نیند پوری کر رہا تھا جبکہ آریان ان سب کے ساتھ بیٹھا تھا اور اذان ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا، جس کو دیکھ کر ابیرہ کا منہ من بھر کا ہو گیا. تو اس نے کون سا نرمی سے اسے دیکھا تھا، کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ تیار ہو کر دوبارہ جانے لگا حیدر کی نظروں میں آ گیا. بات سنو، اس نے پکارا. اذان زبان دانتوں تلے دبا گیا. اس کا باپ کالی بلی تھا جو راستہ کاٹ لے تو کوئی کام نہیں ہونے دیتا تھا، جبکہ ابیرہ کی اصل مسکراہٹ اب ابھری تھی. جی ڈیڈ. وہ پلٹا. میں نے سنا ہے پٹرول کی جگہ پانی میں کچھ کیمیکل ملا دو تو گاڑی چل جاتی ہے. حیدر سنجیدگی سے سوال کرنے لگا. نہیں، کس کھوتے نے کہا ہے آپ کو؟ تیرے باپ نے خود سوچا ہے بیٹا، کیونکہ تو جو بن ٹھن کر اپنی ماں کو گھمانے لے کر جا رہا ہے تو پٹرول کے پیسے تیرا باپ بھرے گا. بھر تو خیر وہ ہی رہا ہے، تم کس مد میں گاڑی لے کر جا رہا ہے؟ وہ بگڑا جبکہ لائبہ سر تھام گئی. محاذ شروع ہونے والا تھا. آریان اپنی ہنسی روک گیا اور موبائل کھول لیا. اذان نے نظر گھمائی اور آریان کو پہلے گھورا اور پھر ابیرہ کو جو مزے سے اسے دیکھ رہی تھی. ڈیڈ، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، ابھی یونیورسٹی سے آیا تھا. وہ منمنایا. نہیں، تو نے 1000 بار فیل ہو کر یونیورسٹی میں کون سے جھنڈے گاڑ لیے؟ یونیورسٹی میں بھی انہی کتوں کی شکلیں دیکھی تھی نا؟ حیدر تیور بگاڑ کر بولا. وہ دوست الگ ہیں یار. واہ، کتنی فالتو ہے میری اولاد. کام ہے ہی نہیں کوئی. دن کی عیاشی الگ، رات کی عیاشی الگ. اذان، یا تو یہ گاڑی کی چابی جہاں سے اٹھائی ہے وہاں رکھ دو، ورنہ میں تمہارے پاؤں کے نیچے سٹ کرتا ہوں بیٹا گاڑی کے پہیے، پھر جہاں دل چاہے وہاں گھومنا. وہ انگلی اٹھا کر اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا چکا تھا. اذان نے سلار کی جانب بے چارگی سے دیکھا. اگر وہ تھوڑی دیر مائنڈ فریش کر لے گا تو کوئی مضاحکہ نہیں ہے. سلار بولا جبکہ حیدر نے سر ہلایا. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ مائنڈ فریش کرے یا اپنا چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. ہے نہیں نہیں نہیں، آپ کیوں جائیں گے؟ تیرا مائنڈ فریش نہیں ہو رہا نا؟ سارا دن ہو گیا. نہیں ہو گیا فریش، ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کی. وہ ایک دم گاڑی کی چابی آریان پر اچھال کر وہیں بیٹھ گیا جبکہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی اور حیدر گھور کر گاڑی کی چابی اٹھا گیا. اس نے وہ چابی لائبہ کو دے دی. ہم اور ہمارے بچے ہی ملے ہیں آپ کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے. لائبہ بھی منمنائی. زبان تو تم اپنی بندی رکھنا، پتہ ہے مجھے کہ تم اور تمہاری اولاد کیا چیز ہو. وہ اسے بھی جھاڑ گیا اور سلار کے گھورنے پر سنبھل گیا جبکہ ابیرہ اتنا خوش تھی جیسے سینے میں چین سی بھر گئی. البتہ ادائے بے چارگی سے اذان کو دیکھ رہی تھی جس پر اکثر ترس آتا تھا اسے کہ سب سے زیادہ ڈانٹ کھاتا تھا وہ. ادا یار، ڈیڈ سے چابی لے دو. اذان نے اب اسے پھنسایا. ادا، تم کچھ نہیں کرو گی آج اس کے لیے. فالتو اپنا منہ بند کرو. تم سے نہیں کہا کہ مدد کرو. وہ اسے ابیرہ کی جگہ فالتو ہی کہتا تھا. شٹ اپ، میں نے بتا دیا نا بڑے بابا کو، لگ پتا جائے گا تمہیں. شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ اذان تو چڑ کھائے بیٹھا تھا. تم سے بہتر ہے لنگور. ابیرہ بھڑکی. اچھا بس کرے اب آپ دونوں. ادا نے دونوں کو ٹوک دیا. اس کو روکو. وہ دونوں ہی بیک وقت ایک دوسرے کی سمت اشارہ کرتے چیخے اور حیدر نے کھینچ کر اس کی کمر پر جوتی دے کر ماری. وہ منہ بسور کر پاؤں پٹکتا وہاں سے اٹھ کر دوبارہ اندر چلا گیا. جانا تو اسے 100% تھا کیونکہ آج اس کی ڈیٹ تھی جو کہ اس کے کھڑانک باپ نے سپوائل کر دی تھی اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا. ایک دم دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور وہ بھاگ کر اشر کے کمرے میں گھس گیا. اشر سوتے ہوئے کو جھنجھوڑ دیا جبکہ اشر غصے سے اس کی شکل دیکھنے لگا. اپنی گاڑی کی چابی دو، وہ بولا جبکہ وہ نیندوں میں ہی ٹیبل کی طرف اشارہ کر گیا اور اذان نے جلدی چابی سے اٹھائی اور باہر دوڑ لگا دی اور دوسری طرف اب دیوار پھلانگنی تھی. اس نے وہ سکون سے پچھلے لان کی جانب آیا جہاں سرونٹ کوارٹر بھی تھے جبکہ راستہ سامنے کی جانب بھی کھلتا تھا، لیکن وہ بچپن سے یہاں سے بھاگتا آیا تھا، اب نیا نہیں تھا. اس نے دیوار پھلانگی اور سکون سے گاڑی کی چابی اچھالتا ہوا اشر کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جبکہ ہمیشہ کی طرح سب کو لگا تھا وہ اپنے کمرے میں سوگ منا رہا ہے. وہ سو کر اٹھا تو تقریباً رات کے 11 بج رہے تھے. اس نے ایک انگڑائی بھری، ٹائم دیکھا اور اٹھ بیٹھا. وہ جب سے آیا تھا تب سے سو رہا تھا، تھکاوٹ اتر گئی تھی. شاید موبائل پر کال چیک کی تو ہاسپٹل سے تو کہیں کوئی کال نہیں تھی.
ہونی بھی نہیں تھی، سب ڈیوٹی پر تھے، لیکن وہ ایک بار چکر ضرور لگانے والا تھا۔ وہ اٹھا، فریش ہوا اور فریش ہو کر اس نے وائٹ شلوار سوٹ پہن لیا، اور شلوار سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم اور مختلف لگ رہا تھا۔ کونیوں تک بازو فولڈ کر کے اس نے مڑ کر دیکھا، گاڑی کی چابی نہیں تھی، اور اسے یاد آیا کہ جب وہ سو رہا تھا اذان نے گاڑی کی چابی اس سے لی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ 1000 بار اسے منع کیا تھا کہ اس کی گاڑی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، مگر وہ ڈیٹھو کا آئی جی تھا۔ وہ غصے سے کمرے سے نکلا اور حیدر کے کمرے کا دروازہ بجا کر اس کے اجازت دینے پر اندر چلا گیا۔ ڈیڈ، کیا مسئلہ ہے آپ کی اولاد کو؟ میری گاڑی لے گیا ہے اذان، وہ بگڑ کر چلایا۔ لائبہ بھی ساختہ ہنستی۔ جتنی اس پر پابندیاں لگائی جاتی تھی اتنا ہی وہ حیدر کی پابندیوں کو توڑتا تھا۔ حیدر نے سانس کھینچا، غصہ تو بہت چڑھا تھا، وہ کیسے بھول گیا تھا وہ اسی کی اولاد ہے اور اسی کی ناک کو لڑی تھی۔ اب تمہیں کہاں جانا ہے اتنی رات کو؟ حیدر کے سوال پر وہ شانیاں چکا گیا۔ ہاسپٹل، اس حلیے میں وہ حیرانگی سے بولا۔ ڈیڈ، میں گھر سے بھاگنے نہیں والا، مجھ سے سوال نہ کرے، مجھے پہلے ہی اذان پر غصہ چڑھ رہا ہے، اور اگر تم نے اس کی گردن نہ توڑی تو میں تمہاری توڑ دوں گا۔ اپنی گاڑی کی چابی اس پر اچھالتے وہ کڑک لہجے میں بولا۔ اشر اور آریان پر پابندی اتنی نہیں تھی جتنی اذان پر تھی، باوجہ اس کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ اشر باہر نکلا جبکہ لائبہ اس کی پشت دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی ہاسپٹل میں کوئی کام نہیں تھا، نہ ہی ڈیوٹی تھی کہ وہ جاتا، نہ کوئی میجر کیس۔ پھر اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ آریان اور وہ بالکل دو ٹوک بات کرتے تھے، اور یہ پہلی بار ہی تھا جو حیدر نے سوال کیا تھا اس سے، ورنہ حیدر اس سے سوال نہیں کرتا تھا۔ لائبہ خاموشی سے جا نماز سمیٹ کر اٹھ گئی اور تھکاوٹ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حیدر نے لیپ ٹاپ پر سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور حیدر نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اور میں پریشان کیسے نہ ہوں کہ تم میرا شوق پورا کرنے کے لیے اتنی تکلیف سہ رہی ہو؟ اس نے جھک کر خوبصورتی سے اسے چھوا تو وہ جھجک گئی۔ حیدر ہنس دیا۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی شرما رہی ہو؟ ہم نہیں شرما رہے، منفی میں سر ہلانے لگی، اور حیدر نے اس کی پیشانی چوم لی۔ تم لیٹو، میں کچھ کھانے کے لیے منگواتا ہوں۔ اس نے کریڈل اٹھایا اور کچھ ہلکا پھلکا لانے کے لیے ملازمہ سے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی بیڈ کرون سے ٹیک لگا کر اسے باہوں کے گھیرے میں لیے بیٹھ گیا۔ آریان کی شادی کا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ لائبہ اچانک بولی جبکہ حیدر ہنس دیا۔ اس نے کرنی ہوگی، وہ کر لے گا۔ وہ یہ بات اس پر چھوڑ گیا تو لائبہ کو آئس کا خیال آیا۔ حیدر، آئس کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، وہ پریشانی سے بولی جبکہ حیدر کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہی ہوگا، بیٹا ہے ہمارا، ہمیں فکر ہوتی ہے۔ اور وہ رک گئی۔ وہ حساس ہے ان سب سے، بدتمیز، خودسر اور نہایت منہ پھٹ بھی۔ وہ بگڑ کر بولا۔ کس کا ہے؟ وہ سوال کرنے لگی۔ میرا جرم ہے، میرے کندھے پر ڈالو۔ اب ہم نے ایسا بھی نہیں کہا، ہمارا بھی ہے، وہ اس کے غصہ کرنے پر مسکرا کر بولی۔ حیدر کچھ نارمل ہوا اس کے مسکرانے سے۔ غصہ مت کریں، اسے بلا لیں پلیز، وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں قید کرتی پیار سے بولی۔ آپ جانتے ہیں وہ ہمارے کہنے سے نہیں آئے گا، وہ منہ بنا گئی، اور ہمیں بہت یاد آتی ہے اس کی۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچوں گا، وہ بولا اور اس کا سر پھر سے سینے پر رکھ کر سامنے LCD کو دیکھنے لگا جبکہ لائبہ بھی مسکرا کر LCD کی جانب دیکھنے لگی۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک سے اگر برا حال تھا، نہ اس سے بیٹھا جا رہا تھا اور نہ ہی کھڑا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے لیٹ کر سکون تھا اور نہ ہی بیٹھ کر۔ وہ صبح سے رو رہی تھی۔ جو کھانا وہ اس ایک کمرے میں اسے دے کر جاتا تھا وہ کھانا ختم ہو چکا تھا، اور اسے شاید یاد نہیں رہا تھا کہ وہ بھی ہے، اور یاد رہتا بھی کیسے؟ وہ نفرت کرتا تھا اس سے۔ وہ اس سے بدلہ لے رہا تھا، اور بدلہ اس طرح لیا جاتا کہ وہ لبوں سے آہ بھی نہیں نکال پا رہی تھی۔ اس کا جسم بھرا بھرا ہوا تھا، سفید رنگت دور سے بھی چمک اٹھاتی تھی، جبکہ پریگننسی کی وجہ سے اس پر ایک عجب حسن تھا جس کی وجہ سے اشر بار بار اس پر مائل ہوتا، اور جب وہ اپنی چاہت پوری کر لیتا تو اس کی انسلٹ شروع کر دیتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا جانا کوئی نرم گوشہ سینے میں اس کی وجہ سے رکھے، اور رکھے بھی کیوں؟ جس طرح اس کی بہن نے اسے انسلٹ کیا تھا پوری دنیا کے سامنے کہ لوگوں کے منہ نہیں رکے تھے اس کو انسلٹ کرنے میں۔ لڑکا ہو کر وہ اتنی انسلٹ سہ چکا تھا تو کیا اتنی آسانی سے بھول جاتا؟ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کی انسلٹ کرنے والی جانا نہیں، ماہم ہے، جبکہ وہ سمجھتا تھا وہ جو کچھ اس کے ساتھ کرتا ہے روز بھی کرتا تو کم تھا۔ بالوں کو بمشکل چٹیاں میں قید کیا تھا، اس کے لمبے بال کمر سے نیچے تک جاتے تھے۔ وہ بے چین سی سرخ آنکھیں لیے کبھی ایک طرف ہوتی کبھی دوسری طرف، اور اسی اثنا میں دروازہ ان لاک ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ بے شمار رو دی کہ اس نے ابھی تو اسے ہی مانگا تھا،
خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی اشر نے اندر آ کر دروازہ لاک کیا اور اس کے رونے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ وہ بیزاریت سے کھانا اس کے سامنے رکھ گیا۔ کھا لو، نخوت سے کہہ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور موبائل استعمال کرنے لگا۔ اس کے آ جانے سے جانا کے ارد گرد ایک عجیب سا حصار بنتا تھا جس کے آگے وہ مجبور بھی ہو جاتی تھی اور اسے بھاگنا بھی چاہتی تھی۔ وہ خود بخود اس کی پابند بھی ہونے لگتی تھی اور سینے میں خواہش بھی ہوتی تھی وہ اسے نارمل، بس ایک عام لڑکی کی طرح ہی ٹریٹ کر لے۔ جانا کے لیے اٹھنا ہی محال تھا۔ وہ اپنے کامتے ہاتھ بیڈ پر رکھ کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس سے واقعی اپنے ہی بچے نہیں سنبھل رہے تھے۔ اشر نے اس کی کوشش دیکھی تو وہ ڈر سی گئی۔ میں اٹھ جاؤں گی، وہ آہستگی سے بولی، جبکہ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور جانا بدقت تمام اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی وہ کھانے کو پلیٹوں میں نکال کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ تم نہیں آئی ہو جو اتنا ڈرامہ کر رہی ہو، وہ غصے سے دانت پیس کر بولا، جبکہ وہ ذرا گھبرا کر اس کے غصے سے خائف ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگر وہ توجہ دیتا تو اس کے ہاتھ پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اکثر وہ رات کا کھانا اسی کے ساتھ کھاتا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ یوں ہی لیٹ جاتا اور وہ ایسے یوں ہی کھا دے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس چیز کی عادت ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کی انا پھر بھی جانا کو اپنی زندگی میں وہ حیثیت، وہ مقام نہیں دے پا رہی تھی جو اس کا حق تھا، اور اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر باخوشی وہ اسے اس کا اصل مقام دے بھی نہیں رہا تھا۔ جبکہ جانا نے پہلا لقمہ اس کے منہ میں دے دیا جسے وہ موبائل کی مصروفیت میں کھانے لگا تھا، اور اس کے بعد وہ خود بھی کھاتی رہی، جبکہ ساتھ اسے بھی کھلا رہی تھی۔ دل پر سے کچھ بوجھ خوراک جانے کے بعد کم ہوا تھا۔ وہ کھانا بہت سارا لاتا تھا اور وہ جب تک دل کرتا بس اس معاملے میں اسے نہ روکتا تھا، نہ کوئی ٹوک دیتا تھا۔ وہ آرام آرام سے کھاتی چلی گئی جب تک اس کا دل کیا، اور ساتھ اسے بھی کھلا رہی تھی، اور شاید کھا کر وہ تھک گئی تو گہرے سانس بھرنے لگی۔ یہ کھانا یہی ہے، اگر بعد میں بھی کھا لو گی تو لے کر نہیں چلے جانا میں نے، وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، مجھے بھوک ہے، وہ بولی تو اشر نے سر جھٹکا اور جانا خود سے اٹھی اور پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ اسے سیدھا بھی بیٹھا نہیں جاتا تھا، اس کے بچوں کا اتنا ویٹ تھا اور اس کی عمر بس 21 سال ہی تو تھی۔ کھانا کھا کر وہ پلیٹس ان کی جگہ پر رکھ کر صوفے پر بیٹھنے لگی تھی کہ اشر نے موبائل رکھ دیا۔ ادھر آؤ، وہ بولا، اور جانا دم ساتھ گئی، یعنی امتحان کی گھڑیاں شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک حرف نہیں بول سکتی تھی کیونکہ اس کا وہ سوال بیکار تھا۔ اس نے 1000 بار پوچھ لیا تھا اس کا قصور کیا ہے۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی بہن بھاگ جائے گی، لیکن ہر بار وہ اتنا ہی کہتا تھا کہ اپنی بہن کو دنیا کے کونے یا قبر میں سے بھی ڈھونڈ کر میرے سامنے کھڑا کرو، اور پھر جہاں دل کرے وہاں دفع ہو جاؤ۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میڈیسن لے رہی ہو؟ اس نے سوال کیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ پکڑتے سویلنگ سے محسوس ہوئی تھی جسے وہ اگنور کر گیا، اور اسے کھینچ تو وہ سکتا نہیں تھا، آخر کو بچے تو اس کے ہی تھے۔ اس نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ سانس روکے اور اشر اٹھ گیا۔ اسے ہاتھ پکڑ کر لیٹا، کمرے کی لائٹس آف کر کے اس نے ایک لیمپ جو ان دونوں کے چہروں کے قریب سائڈ ٹیبل پر موجود تھا وہ جلا کر وہ اس کے وجود پر کسی گہرے بادل کی طرح چھا سا گیا، اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی کام سی اٹھتی تھی۔ تو آج تم نے کوئی بہانہ نہیں بنانا؟ یہ میرے کھلائے کھانے نے منہ بند کیا ہے تمہارا؟ یا ناراضی ہو گئی ہو اپنی حالت، یا راضی ہوگی اپنی حالت پر؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھلتا بولا، جبکہ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا قصور نہیں ہے کوئی، آپ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ ایک ہچکی سے بھر گئی۔ اشر نے سر ہلا مسکرا کر ایک دم اس کی گردن جکڑ لی۔ اشر، وہ کام سے اٹھی، تو میرا ظلم سہو جب تک تمہاری بہن دستیاب نہیں ہو جاتی۔ وہ آپ کی مجرم ہے، آپ انہیں ڈھونڈ نکالیے، مجھے آزاد کر دیں۔ وہ گردن پٹکتی چیخی اور اشر نے اس کا منہ بند کر دیا۔ تمہیں آزاد کروں گا میں، وہ اس کے نازک خوبصورت ہونٹوں پر بوجھ ڈالتا ہوا ہی بولا۔ کچھ طریقہ اپنا تھا، اس کی سانسوں کو اس سختی سے قید کیا تھا کہ وہ مچل اٹھی، انگ انگ دکھتا تھا اور وہ رحم نہیں کھاتا تھا۔ وہ جنونی سا ہوتا اس کے سرخ ہونٹوں کو زخم دینے لگا، جبکہ جانا رو پڑی تھی۔ یہ تم نے بال کیوں باندھے ہیں، اور کیا پہننے کے لیے اس سیاہ لباس سے بہتر کچھ نہیں ہے؟ وہ اس کی گردن کا شکار کرتا، اس کی سانسوں کی ناہمواری کو اپنے بوجھ تلے محسوس کرتا، سرگوشی کے سے انداز میں بولا، اور جب مرد عورت کے نشے میں چور ہو تو وہ شاید اس کی ایک ایک ادا کو نوٹس کر لیتا ہے، بھلے وہ اس عورت سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کے بل کھول دیے۔ زہر لگتی ہو جب یہ بال باندھتی ہو،
وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے چہرے کو نزدیکی سے دیکھتا سرگوشی کرنے لگا، جبکہ جانا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ بولی، جبکہ وہ ہنس دیا۔ اس کی یہ بات بھی کافی نازک سی لگی تھی۔ تم سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ تم صرف میری خواہش پوری کرنے کے لیے ہو، بس۔ وہ سرسراتے لہجے میں اس کے کان کی لو کو چھوتا بولا کہ اس کے لمس کی حدت سے جانا تڑپ سی گئی۔ اشر، مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ پھنسی پھنسی آواز میں اس کے چہرے سے چہرہ دور کرتی تقریباً چلائی تھی۔ وہ دور ہٹ گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ اتنا بھاری کر لو اس وجود کو کہ ہلا بھی نہ جائے؟ وہ اس کو طنزیہ نظروں سے دیکھتا بد مزہ ہوا، اور وہ واقعی جس کیفیت میں پڑی تھی اسی میں پڑی رہ گئی۔ اس میں ٹانگ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور اس کی نظروں کی بے باکی سے اپنے دل اور دماغ میں دھڑکنوں کے شور سے نگاہ چرا گئی۔ بے باک تو بہت سے زیادہ ہی تھا، اپنے اور اس کے بیچ پہلے دن سے ہر دیوار اور حد کو یوں گرایا تھا جیسے کسی بات کی حیثیت ہی کوئی نہ ہو۔ یہ میں نے نہیں کیا، یہ آپ نے کیا۔ وہ رو دی۔ رونے کا بہانہ چاہیے بس۔ اٹھ کر بیٹھو۔ ہزاروں عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، لیکن تمہیں انوکھے دورے پڑے ہیں۔ شادی پر سنا تھا لائبہ آنٹی بھی پریگننٹ ہیں، تو کیا انہیں بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گال صاف کرتی اس کے حکم کو ماننے کی کوشش کرنے لگی۔ اشر لب دبا گیا اور اسے گھورتے ہوئے دوبارہ تکیے پر دھکیلا۔ کافی غصہ تھا انداز میں، جبکہ وہ جو بہت مشکلوں سے آدھی اٹھ سکی تھی دوبارہ ڈھیر ہو گئی، اور اشر نے ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی حدت بھرے لمس سے روشناس کرانا شروع کر دیا تھا۔ جانا اپنی سانسوں کے رک جانے کے خوف سے اسے دور کرنے لگی، اور اشر کو اپنے بچوں کی پرواہ تھی شاید۔ وہ اس کی گردن پر سے اس کے بال ہٹاتا اس کی گردن پر دانت گاڑ گیا۔ وہ سسک سی گئی اور وہ مسکرا دیا۔ تمہاری اوقات بس اتنی ہی ہے کہ تم میرے پہلو میں چلاؤ، وہ سکون سے بولا۔ آپ جانور ہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے عمل سے زیادہ اس کا لہجہ دل دکھا دیتا تھا، جبکہ اشر سنجیدگی سے اسے دیکھتا اپنے کام سے دوبارہ مگن ہو گیا۔ وہ حدیں پار کرتا جا رہا تھا، اور وہ بے بس تھی اس کے سامنے۔ وہ اپنے منہ سے کہتا تھا، وہ اس کے وجود کا خواہش مند تھا بس، جبکہ جانا کو اس کی یہ بات اتنا ہرٹ کرتی تھی کہ وہ ہر لمحہ بس یہ سوچتی تھی کہ وہ بیوی تو نہ ہوئی اس کی پھر۔ خیر، وہ مانتا بھی کب تھا؟ اس کی شرٹ کو اس کے شانے سے پھاڑتا وہ اس کے بازوؤں، اس کی گردن اور جہاں جہاں اس کا دل کیا وہ نشان بناتا چلا گیا، جبکہ جانا اسے روکنا چاہتی تھی کہ وہ مزید اس کی خواہش پوری کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتی تھی۔ وہ کیسا ڈاکٹر تھا، وہ کیسا مسیحا تھا جو لوگوں کی جان بچاتا تھا اور اپنی بیوی کی جان لینا چاہتا تھا۔ وہ بڑا ہی ظالم ہے یہ اشر صاحب، اور یہ ہے اس کی دوسری ایپیسوڈ۔ ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کریکٹرز کی، ان کے بیٹوں کی، میں بھول ہی گئی ہوں۔ سلار جو یار یہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی وہ ہو جاتے ہیں، مطلب سلار اس کا میرا خیال ہے کہ باپ تھا حیدر کا، تو وہ تو بالکل ہی اس کا مطلب رائٹر بالکل ان کو ڈاؤن کر دیتی ہیں۔ پھر وہ پرومیننٹ وہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو حیدر کی زبان بڑی چل رہی ہے ایز اے فادر، اسی طرح پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جو باپ ہوتے تھے تو ان کی زبان ایسے ہی چلتی تھی، اور پھر بچوں کے بھی ویسے ہی سین، تو ان کا نا اسٹائل ایک ہی رکھا ہے، مطلب تانیہ نے نا سب کا اسٹائل ایک جیسے ہی رکھا ہے، اور باقی اسٹوری تو اچھی ہے، بس تھوڑے سے بولڈ سین زیادہ مجھ سے پڑھے ہی نہیں جاتے، میں تھوڑا سا ہو رہی تھی کہ یار۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آفیشلی لاسٹ لانگ ناول ہو اس چینل پر، ہو سکتا ہے، مطلب میرا دماغ کبھی بھی بدل جاتا ہے، مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا۔ باقی جو لانگ ناولز میں اپلوڈ کروں گی وہ فار ایور بک ہیون، اور اس کے علاوہ بکس فار ایور پر اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کو عنکبوت ناول سننا ہے تو آپ لوگ میرے واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیں، نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ باقی دونوں چینل جیسا کہ فار ایور بک ہیون اور بکس فار ایور، ان دونوں کے میں نے لوگوز وغیرہ بھی چینج کرنے ہیں، کیونکہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں بہت ساری چینجز کر رہی ہوں۔ میں نے بہت سارے ایسے ناولز پڑھے ہیں جن کو پھر میں نے اتنے تسلی کے ساتھ ان کے ٹائٹلز بنائے بھی نہیں تھے، نہ ہی ان کا ایسج کیا تھا۔ اگر آپ کو کوئی بھی ناول پوڈ کاسٹ میں سننا ہے تو اس کے آپ ڈسکرپشن میں اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ناول کس طرح کا ہے، کون سی ٹائپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناولز جو ہوتے ہیں بہت مزے کے ہیں، میرے چینل پر جتنے بھی ہیں بہت ورسٹائل قسم کے ہیں، مطلب ہر طرح کے آپ کو ناولز مل جائیں گے پوڈ کاسٹ میں۔ اس کے علاوہ جو ناول ادھر نہیں ہے، نیلم ریاست کے
کو 3 ناول میں نے پڑھے ہیں بکس فار ایور پر، اور وہ بہت اچھا لکھتی ہیں. اور ادھر بھی میں نے سارے اپڈیٹ کر دیے پوڈ کاسٹ، جتنے بھی لانگ ناول تھے. کچھ ایسے لانگ ناول تھے میں تھک گئی تھی، مطلب اتنے زیادہ لانگ ناول تھے، پر مجھ سے اب پھر ان کا وہ نہیں بنائی، کیا کہتے ہیں ان کو، ان کے میں نے وہ نہیں بنا پائی، پوڈ کاسٹ نہیں بنایا، ان کے تھم نیل نہیں بنایا. باقیوں کے میں نے سب کے تھم نیل بنائے ہیں. اور ہاں، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو اور باقی والے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار کر لو، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہو آپ جو مجھ سے پیار کرتے ہو، جو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا جو ناول سننا چاہتے ہو. اور اس کے علاوہ بھیگا دسمبر بھی میں شاید اپلوڈ کر رہی ہوں گی یا میں کر چکی ہوں گی، لیکن نہیں کیا تو وہ میں کروں گی. اس کی ایپیسوڈز میں نے پبلک کر دی ہیں، آپ لوگ اس کو سن سکتے ہو، تو وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا. اس کا بھی میں نے سارا پوڈ کاسٹ وہ کیا ہے. تو جتنے بھی سارے پوڈ کاسٹ میں ناول ہیں نا، سب جو ناول ہیں نا بیسٹ ہے، مطلب ایک کیا کہوں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. تو آپ کوئی بھی ناول سن لیں، آپ مجھے نہیں کہیں گے کہ آپ یہ تو اچھا نہیں تھا. بہت ورسٹائل ہیں سب. اور اگر آپ کو بولڈ ناولز سننے ہیں تو بولڈ ناول بھی ہیں، اگر آپ لوگوں کو ریلیجیس ٹائپ اور اس طرح کے ناول سننے ہیں وہ بھی ہیں، کچھ فیملی بیسڈ ناول سننے ہیں وہ بھی ہیں. ہر طرح کے آپ لوگوں کو ناولس مل جائیں گے اور بہت مزے کے ہیں. تو بس یہ میں نے سوچا کہ میں بتا دوں. اور اگر عنکبوت مالا، اور ہو سکتا ہے کہ میں امر بل ناول بھی اس کو بھی پرائیویٹ کر دوں. تو آپ لوگ، اور نمرا احمد کے اگر ان فیوچر میں نے ناولز کوئی پڑھے تو اس کا آف کورس میں پبلک نہیں کر سکتی، تو میں آپ لوگوں کو اس کو دے دوں گی واٹس ایپ چینل پر. تو اس لیے واٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کریں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی تیسری ایپیسوڈ میں کل. اللہ حافظ.